بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفی الذین اصطفی۔ میں آپ ہم سب گناہ گار ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے مصائب، بیماریوں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کے حضور توبہ کرو۔ توبہ کی راہ میں ہم نے بڑی رکاوٹیں خود پیدا کر رکھی۔ ان میں سے ایک خود ساختہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی معافی نظر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بس یہ بڑے گناہ۔ قرآن و سنت میں اس الفاظ پہ توجہ دینا، اللہ کرے میں غلطی نہ کروں، قرآن و سنت میں اس شیطانی خیال کا رد بہت زیادہ ہے۔ یہ شیطانی خیال کیوں معافی نہیں؟ گناہ کتنے زیادہ ہوں، سچا توبہ کرنے والا اللہ اس کا استقبال کرتے، گناہوں کو مٹا دیتے۔ آئیے آج کے سبق میں آپ سورہ آل عمران تیسرے پارے کا آخری صفحہ آیات 86 سے 99 تک، 86 سے 89 ان کا اختصار سے ترجمہ اور تفسیر سنتے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بدبخت لوگوں کی بات کا ذکر کیا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دیں جنہوں نے نمبر 1، یہ نمبر 1 ترجمہ نہیں، یہ تفسیر میں، جنہوں نے نمبر 1 ایمان کے بعد کفر کیا اور اس گواہی کے بعد کہ بے شک رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح دلائل، 3 باتوں کے بعد کفر کرنے والے۔ پھر سنیے کیا کیا بات۔ نمبر 1 ایمان کے بعد کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی دینے کے بعد اور واضح دلائل آنے کے بعد، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت؟ اب ان کے لیے جو سزائیں ہیں وہ سنیے۔ نمبر 1 واللہ لا یہدی القوم الظالمین، سزا نمبر 1 یہ ظالم ہے۔ نمبر 2 اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ نمبر 3 اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سزا نمبر 3 اور اس میں 3 باتیں ہیں۔ یقیناً ان پر ہی، ترجمہ سن رہے ہیں، یقیناً ان پر ہی اللہ کی لعنت، اور تنہا اللہ کی لعنت چھوٹی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، فرمایا اس کے لیے آپ کوئی مددگار ہرگز نہیں پائے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟ سزا نمبر 3 میں 3 باتیں ہیں۔ یقیناً ان پر ہی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت۔
کوئی کمی باقی رہ گئی؟ نمبر 4، خالدین فیہا، اس لعنت میں کس کس کی لعنت بولی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ کتنی دیر کے لیے ہے؟ 1 منٹ کے لیے بھی ہو جائے ساری دنیا کی نعمتوں کو غرق کرنے والا، اس لعنت میں ہمیشہ رہے۔ اور کیا ہوگا؟ لا یخفف عنہم العذاب۔ کتنی بات؟ 6، 5ویں، ان پر عذاب کی کمی نہ ہوگی، اور 6ٹھی بات وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہ ہوگی۔ چلو عذاب میں ریسیس ہو جائے، بریک ہو جائے، نہیں، مہلت کوئی نہیں ہوگی۔ کتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان پر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور ہم سے اب سنیے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ 6 باتیں تو آپ نے ان بدبختوں کے بارے میں سنی، اب 2 باتیں مزید سن لیجیے، اور وہ 2 باتیں 6 کی 6 باتوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، عبداللہ جی کدھر گئے ہو؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد کچھ ہی بولو نا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر۔ پہلا کام توبہ، نمبر 2 بولا کرو نا ساتھ، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس یقیناً اللہ نہایت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ لعنت رہے گی اللہ کی، زور سے بولو، فرشتوں کی، لوگوں کی، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب ہی نہیں ہوگا تو تخفیف کدھر سے؟ عذاب میں ریسیس ہوگی، جب عذاب ہی نہیں تو ریسیس کہاں سے آئے؟ نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرات، اللہ کے لیے لے کے جاؤں میں، آپ خالی نہ چلے جائیں۔ سودا چھوڑنے والا یونس صاحب، لیکن ہم چھوڑے ہوئے، اور کس کے یہ کیا چھوڑے ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کا جو کچھ بھی ہے کتنی دیر کے لیے؟ پتہ نہیں شام ہونی ہے کہ نہیں، شام معلوم نہیں، گھر پہنچنا ہے کہ راستے میں اللہ کے پاس چل، کسی کو کچھ خبر ہے؟ معلوم نہیں یہ مجلس مکمل ہوگی یا اس سے پہلے کہنے یا سننے یا سارے ہی چلے جائیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کس کے لیے کیا گوار ہے؟ اللہ کے لیے کہنے والا اور سننے والے نظر ثانی کرے۔ ہاں ایک بات سن لیجئے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ کیا 500 دانے کی لین بیٹا تسبیح خریدے؟ بعض بیبیاں، اللہ مجھے ان کو ہدایت دے، بے پردہ اور تسبیح پھیرتے ہوئے واک کر رہی ہیں، بڑی شاندار خوبصورت توبہ۔ تسبیح دیکھو دل خوش ہوتا ہے، بے پردگی دیکھو، فران صاحب کیا ہے کہ یہ توبہ ہے؟ یہ ڈرامہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بے پردگی چھوڑ دیں یا تسبیح چھوڑ دیں؟ بے پردگی چھوڑ دیں۔ کتنی اچھی بات لگتی ہے کہ مسلمان خواتین اور مرد اللہ کا ذکر کریں، لیکن کتنی گندی بات ہے کہ ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی۔ ہماری کہانی یہ ان خواتین کے نہیں، عام ہمارا کیا کہتے ہیں، قومی شعار، نہیں شعار قومی نہیں، بین الاقوامی شعار جیسے الا من شاء اللہ، مگر تھوڑے ہیں جو بچے ہوئے۔ تو توبہ کیا ہے؟ جو کرتوت فضل الہی کی ہے، جو آپ میں سے ہر ایک ہے، اس کو چھوڑیں۔
جب تک گندا پڑنالا اس کو اپنی جگہ سے نہ ہٹائیں گے پاکیزگی کدھر سے آئے گی؟ پڑنالا اور پکا کرتے ہیں، پہلے پڑنالا تھا، پھر اس پہ پلسٹر کیا، پھر اس پہ چپس کیا یا ٹائلیں لگائی یا ماربل لگایا تو وہ گندا پڑنالا صاف ہو جائے گا، اس کو ختم کریں۔ توبہ، جو کرتوتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، ان پر نادم ہو جائیں، پریشان ہو کیا کیا ہم نے۔ بچوں کہتے ہیں نا ساری کرو، تو ہم ساری کرتے ہیں۔ مجھے شرم نہ آئے بچے کو تو ساری کا سبق دوں اور ساری میری زندگی میں گناہوں سے غائب ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ بچہ ساری کرے گا تو ٹھیک ہوگا، اور ہمیں اپنا نہیں پتا۔ گناہ کو چھوڑیں، اس پر نادم ہو جائے۔ اور نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو رب کا بیان ہے مجھ اور آپ پر پورا ہوگا، رب کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سچی توبہ کرنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے میرے آپ کے ہمارے کنبوں کے گناہوں کا صفایا کر دے، آئی ہوئی پریشانیوں کو دور کر دے، آنے والیوں سے بچاوے، جو بیماریاں آ چکی ہیں ان سے نجات دے، جو آ رہی ہیں ان سے بچاوے، اور اللہ پوری امت پر نظر کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔